السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 تا آیت نمبر 135 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ، پھر مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ، اور ہم البتہ تحقیق، آخر آیت تک ہم ترجمہ کریں گے۔ وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جو کہ دیے گئے کتاب، اور البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے اہل کتاب کو، یعنی جو دیے گئے کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اہل کتاب، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اب دوبارہ اس کا ترجمہ میں کرتی ہوں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہیں بھی وصیت کی۔ کیا وصیت؟ ان اتقوا اللہ، تو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَإِن تکفروا، اور اگر تم نے کفر کیا یعنی کفر پہ تم قائم رہے مراد ہے، بس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کے لائق۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کو اپناؤ گے تو اللہ کا یعنی کیا نقصان ہے، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ تو اگر تم کفر کو اپناؤ گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ یعنی سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اگر تم کفر کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز، یعنی کام بنانے والا اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ ہی کا آسمان و زمین ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، ان آیتوں میں 3 دفعہ آیا ہے، 3 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس کا مقصد میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی مناسب ذریعہ پیدا کر سکتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے وہ جدا ہو گئے، ایک دوسرے کے احتیاج باقی نہیں رہے گی، ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، لیکن ان کے لیے مناسب ذرائع اپنی اپنی جگہ پہ پیدا کر دے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنا مقصود ہے کہ کسی کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ساری کائنات اسی کے تابع فرمان ہے، اور اسی کی حاجت سب کو ہے، اور اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کارسازی کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ آگے ہے ان یشاء یذہبکم، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یعنی اللہ اگر چاہے تو تم کو لے جائے اے لوگو، اور لے آئے دوسروں کو، یعنی کہ تم اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بار بار شریک ٹھہراتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار بھی ہے کہ تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، اور تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو، دوسری دنیا کو لے آئے۔ اور آگے ہے کہ اور ہے اللہ تعالیٰ پر یہ بات، اور ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذالک، اس کے اوپر یعنی اس بات پر، قدیرہ، قدرت رکھنے والا، اور اللہ اس بات پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو لے جائے، یعنی دنیا سے لے جائے، اور دوسروں کو لے آئے، یعنی تمہاری جگہ پہ لے آئے۔ اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ مشکل نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کانا، جو کوئی بھی ہے ارادہ کرتا دنیا کے ثواب کا، پس اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، پر پس اللہ کے پاس ہے وہ ثواب دنیا کا ثواب، اور والآخرہ، اور آخرت کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا دونوں کا ثواب ہے، جو کوئی بھی چاہتا ہے دنیا کا ثواب، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جو شخص صرف دنیا کا، یعنی یہاں پہ مراد یہ کہ صرف دنیا کا جو ثواب چاہتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ اس آیت میں یہ عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دنیاوی فائدوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، صرف دنیا کی فائدوں کی فکر میں نہیں پڑا رہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے، یعنی اس کے پاس دونوں کے ثواب ہیں، دونوں ہی کی بھلائی مانگنی چاہیے، اور پھر پچھلی جو دنیا ہے، آخرت جو ہماری اخروی دنیا ہے، اس کی تو فکر زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق بظاہر یہ ہے کہ میاں بیوی کی مصالحت یا علیحدگی کا فیصلہ کرتے وقت صرف دنیا کے فائدوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ لہٰذا اگر مرد یا عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات کی قربانی دے کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے
تو آخرت میں بھی بڑے ثواب کی امید ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کروں گی۔ اے لوگو ایمان والو، تم ہو جاؤ قوامین، قوامین سے مراد ہے کہ تم ہو جاؤ قائم رہنے والے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اے لوگو ایمان والو، تم ہو جاؤ انصاف سے قائم رہنے والے، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر گواہی دینے والے۔ ولو، اور اگرچہ علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہو، یعنی اس بات تمہاری جانوں پر بھاری ہو، یعنی کہ گواہی دینا اگرچہ تمہاری جانوں کے برخلاف جا رہا ہو، یا والدین کے برخلاف، والاقربین، یا رشتہ داروں کے، یعنی گواہی سچی دینی چاہیے، چاہے تمہاری جانوں پہ بھاری ہو، وہ تمہاری جانوں کے برخلاف جا رہی ہو، یا تمہارے والدین کے، یا تمہارے رشتہ داروں کے، لیکن تم نے گواہی سچی دینی ہے۔ اگر ہے وہ غنی، یعنی اگر تم یہ سوچو کہ مالدار کا ساتھ دینا چاہو کہ یہ اس سے کل مجھے بڑی مراد حاصل ہوں گی، اور اگر میں نے اس کے خلاف کوئی گواہی دی تو یہ پھر میرے خلاف ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے، بس اللہ تعالیٰ دوست ہے ان دونوں کا، یعنی نہ تو کسی کا فقیر سمجھ کے، محتاج سمجھ کے ساتھ دو کہ بیچارہ غریب ہے اس کا ساتھ دے دو اور گواہی جھوٹی دے دو تم، اور نہ ہی یہ کرنا ہے کہ غنی کا ساتھ دو اس سے ڈر کے مارے یا اس سے دب کے، ایسا بھی نہیں کرنا، سچی گواہی دینی ہے کیونکہ دونوں کا دوست اللہ ہے۔ بس نہ تم پیروی کرنا خواہشات کی، یعنی گواہی دیتے وقت جو اپنے دل کی خواہش ہے اس کی پیروی نہیں کرنی، انتعدلو، یہ کہ تم انصاف کرو، یعنی انصاف کرنے کے اندر تمہارے دل میں کوئی خواہشات وغیرہ پیدا نہ ہو، ان کی پیروی تم نے نہیں کرنی۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم ٹیڑھا میڑھا کر کے پیش کرو گے، اگر توڑ مروڑ کے پیش کرو گے، یعنی بات کو اگر تم توڑ مروڑو گے، یعنی غلط گواہی دو گے، اور او توریدو، یا تم اراض کرو گے، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہے وہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اس سے خبیرہ، باخبر، یعنی اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اس کا بام محاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص چاہے امیر ہو، یعنی جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، یعنی تم سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ ولی ہے ان کا۔ لہٰذا ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو تمہارے انصاف کرنے سے روکتی ہو، یعنی تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کے کرو گے، یعنی توڑ مروڑ کرو گے گواہی کے اندر، یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔